بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی عبادت کا دن ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر بغور جائزہ لیں اور اس عظیم نعمت پر تھوڑا سا غور کرے تو احساس ہوگا کہ جمعہ کا یہ دن اور جمعہ کے دن کی اجتماعی عبادت اور نماز جمعہ میں لوگوں کا بڑی کثرت سے پہنچنا، یہ ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا اکرام ہے، انعام ہے، کرم ہے۔ جمعہ کا دن صرف اجتماعی عبادت کا دن نہیں ہے، بلکہ آپس کے معاملات کو سمجھنے اور اسی کے اعتبار سے کچھ ضروری باتیں قوم و ملت کے نام کرنے کا موقع اللہ فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی جلسہ کرنا ہوتا ہے، قوم کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اہم پیغام دینا ہوتا ہے، تو اس جلسے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آپ کو فنکشن ہال کرنا ہوتا ہے، آپ کو بینرز بنانے ہوتے ہیں، اشتہارات چلانے ہوتے ہیں، عوام کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، اسٹیج کا سامان کرنا ہوتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، پھر آؤ بھگت الگ کی جاتی ہیں، یہ سارے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع ہر ہفتے عنایت فرمایا کہ بغیر کسی قد و کاوش کے یہ موقع ہمیں میسر آتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں ہم کچھ اہم اور ضروری باتیں قوم و ملت کے نام اپنے اکابرین کے پیغامات کو بولو یا اپنی بصیرت کی روشنی میں کچھ دے سکتے ہیں۔ بہرحال آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج وقت کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا شہر، نہ صرف ہمارا شہر بلکہ پورا ضلع اور تقریباً ریاست سیاسی طور پر ایک اہم موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ہنگامے ہو رہے ہیں، ہر طرف اجلاس ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، بھاشن اور اسپیچز ہو رہی ہے، اور ان کے اندر لوگوں کو للکارا جا رہا ہے۔ تو کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہیں وارننگ دی جا رہی ہے، کہیں جو ہے بلند بانگ دعوے ہے، کہیں کسی کی رسوائی کا سامان کیا جا رہا ہے، تو کہیں اپنے آپ کو جو ہے جنگل کا تنہا شیر بتایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اور ہم ان دنوں گلی کوچے نکڑ بازار ہر جگہ یہ مناظر آپ کو دیکھنے مل رہے ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ انتخابات قریب ہیں۔ تو انتخابات تو ہے ہی، اور اس میں سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہر ناندیڑ کی جو صورتحال سیاسی طور پر ہو گئی ہوئی ہے، اس صورتحال نے مسلمانوں کو، پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی، عام مسلمان تو دور کی بات ہے، عام تو عام پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی عزم حلال کا شکار کر دیا ہے کہ آخر کرنا کیا چاہیے، ووٹ کس کو دینا چاہیے، کس کو منتخب کرنا چاہیے۔ دہائیوں سے جو مخصوص پہچان رکھتے تھے، اچانک پہچان بدل گئی، اچانک پارٹیاں بدل گئی، اچانک لوگ نئے چہرے نظر آنے لگے،
ایک عجیب منظر یہاں پر نظر آنے لگا ہے، تو لوگ پریشان ہیں کہ ووٹ کس کو دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا جب تک تو رزلٹ بھی آ چکا ہو، تو مجھے مناسب لگا کہ اس موضوع پر دو چار باتیں آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کر دی جائے۔ تو میں پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ میں یہاں جو اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں یہ کسی پارٹی کے حق میں یا کسی پارٹی کے مخالفت میں بات کرنے نہیں آیا، نہ جو ہے کسی امیدوار کے لیے اپیل کرنے یا کسی امیدوار کی تنقید کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، بلکہ میں جو بات کروں گا قرآن و حدیث کی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک معیار بتاؤں گا آپ کو کہ جس معیار کو دیکھ کر آپ اپنے منتخب بندے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ قرآن کیا معیار دیتا ہے، شریعت کیا معیار دیتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی امور کی ادائیگی کے لیے جو ذمہ دار ہونا چاہیے ان کے انتخاب کے لیے کیا معیار دیا ہے، یہ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ اب اس کی زد میں کوئی آ جائے، اس سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، یہ اس کی قسمت یا اس کی بد نصیبی، لیکن ہمارا کام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بتانا ہے کہ منتخب کیسے بندے کو کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اسلام صرف مسجد تک کا دین نہیں ہے، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اسلام صرف جو ہے سجدے میں پڑے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام انصاف کا دین ہے، اسلام ذمہ داری سکھاتا ہے، اسلام جو ہے امانت کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ دیگر مذاہب کی تعلیمات کو آپ اگر کھنگالیں تو اتنی جزیات کے ساتھ تعلیمات کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کا کرم، اللہ نے ایسا دین دیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے اس کے اختتام پر خود فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج ایسا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا، دین کو مکمل، کوئی جزیہ ایسا نہیں ہے جو اس دین کے اندر تشنہ طلب رہ گیا ہو، کوئی فروعی سے فروعی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے تعلیمات نہ دی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کسی یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ آپ کے پیغمبر بھی بڑے عجیب ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر اس پر شرمائے نہیں، لجائے نہیں، ہچکچائے نہیں اور پشیمانی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ حضرت عمر نے بڑا سینہ تان کر یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں، ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں یہاں تک تعلیمات دی ہے کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے۔ تو ہمارا مذہب تو ایسا ہے، تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ذمہ داری کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے تو اس امانت کو کیسے پورا کیا جائے اس کی بھی تعلیم ہمارا مذہب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ مسلمانوں، اللہ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جو امانت تمہارے پاس دی گئی ہے اس امانت کو پورا پورا حق کے ساتھ ادا کرو۔ امانت کو ادا کرنا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا جو ووٹ ہے، ظاہر سی بات ہے ووٹ بھی امانت ہی ہے۔ یہ ووٹ کیا ہے بھئی؟ امانت ہے نا۔ یہ امانت ہے اس بات کی کہ آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ شخص جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ کارپوریشن میں جا کر میرے محلے کی گلی کی نالی صاف کروائے گا، یہ کارپوریشن میں پہنچ کر میرے گلی کے اندر میرے گھر تک جو نل کا کنیکشن ہے اس کے اندر صاف پانی کی نکاسی کا کام کروائے گا۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ شخص جس کے حق میں میں ووٹ دے رہا ہوں وہ اتنا پاورفل ہے کہ اپنی آواز اٹھائے گا، وہ اتنا دیانت دار ہے کہ وہ بغیر رشوت دیے ہوئے یا رشوت لیے ہوئے گتےداری نہیں کرے گا،
بلکہ جتنا بجٹ آیا ہے، جتنا پیسہ ملا ہے، اتنے بجٹ کے ساتھ، اتنے پیسے کے ساتھ اپنا جو واجب محنتانہ ہے وہ نکالتے ہوئے سڑک کا، نالی کا، پانی کا، اسٹریٹ لائٹ کا سارے کام پورے کرے گا۔ یہ کارپوریشن کے انتخابات میں اس بات کی امانت اور ضمانت ہم دیتے ہیں اس شخص کے حق میں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے حقدار تک ادا کرو۔ اب مان لیجئے کہ 2000 روپے، 5000 روپے اور 500 روپے کے واسطے نعرے بازی کرنا، کسی کے پیچھے ہلڑ بازی کرنا، کسی کا ساتھ دینا، گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹانا، جانتے ہیں کہ یہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے، جانتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اتنا قابل نہیں ہے کہ ساری اسکیموں سے محلے کے غریبوں کو فائدہ پہنچا سکے، جانتے ہیں کہ اتنا صلاحیت مند نہیں ہے، قابل نہیں ہے کہ کچھ کام قوم کے کروا سکے، لیکن پھر بھی اگر اس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو انتخابات کی حقیقت بھی نہیں معلوم ہے۔ ووٹ آیا تو بس ووٹ سمجھتے، پارلیمنٹ کے ووٹ کو بھی، کارپوریشن کے ووٹ کو بھی اور اسمبلی کے ووٹ کو بھی ایک جیسا ہی سمجھتے، بس خالی ان کو معلوم ہے ووٹ۔ مگر پارلیمنٹ کے ووٹنگ سے کیا فائدے ہوتے، کیا نقصانات ہوتے، اسمبلی کا ووٹ دینے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، جس کو پارلیمنٹ میں بھیجا جا رہا ہے اس کو کیا کیا اختیارات ملتے ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، کون سی کمیٹیوں کے، کون سے اداروں کا وہ حصہ بنتا ہے۔ اسمبلی میں جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو کیا اختیارات ملتے ہیں، کیا کیا کام کر سکتا ہے، کون سی کمیٹیوں کے اور اداروں کا وہ ممبر ہوتا ہے، اور کارپوریشن میں کیا ہوتا ہے۔ صحیح پوچھا جائے تو اس کا بھی علم ہماری عوام کو نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت ہے پڑھا لکھا طبقہ جو رہے گا ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن عمومی جو طبقہ ہمارا ہے ان کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ میں جانے والا شخص ملک کے قوانین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو قانون بنتے ہیں، جو قانون ساز اسمبلی ہے، پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس قانون ساز اسمبلی میں پہنچ کر ملک کے اوپر نافذ کیے جانے والے قوانین پر وہ شخص اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کے طلاق ثلاثہ بل لایا گیا، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رائے دیں گے اس کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کے 370 کو منسوخ کیا گیا، بہت سارے مسئلے آئے بیچ میں مسلمانوں کو لے کر، تو پارلیمنٹ میں جو شخص جاتا ہے وہ ملک کے قوانین پر اثر انداز ہوتا ہے، آئین کی تشریح ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور قومی سطح پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ملک کی سطح پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ کون شریک ہوتا ہے؟ جو پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے، اور اسمبلی میں جس کو بھیجا جاتا ہے وہ ریاست کے قانون، تعلیم، پولیس، صحت اور اقلیتوں کے مسائل کے معاملات میں اثر رکھتا ہے اسمبلی میں پہنچ کر۔ اور کارپوریشن والا جس کا ابھی ہم کو سامنا ہے، جو الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے اور جس الیکشن کا ہمیں سامنا ہے، یہ نہ تو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے نہ یہ اسمبلی کا الیکشن ہے، یہ کارپوریشن کا ہے۔ یہاں جو ہے ملک کے اوپر نافذ کیے جانے والے قوانین بننے والے نہیں ہیں، یہاں پر جو ہے آپ کی پولیس کے محکمے کے اور دوسرے جو اسمبلی کے اندر کام ہوتے ہیں وہ کام یہ لوگ جا کر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اب دیکھنا کیا اس الیکشن میں دیکھنا، اس کا میں معیار قرآن کے مطابق آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں کسی پارٹی کی مخالفت یا تائید یا کسی امیدوار کی مخالفت یا تائید کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ووٹ کس کو دینا ہے
قرآن اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں معیار بتاؤں گا۔ پارلیمنٹ یہ کارپوریشن کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گلی کی سڑک، گلی کی نالی اور آپ کے گھر تک پہنچنے والا پانی، اسٹریٹ لائٹ، اسکول، باغات، یہ کچھ چیزیں جو کارپوریشن کے دائرے میں آتی ہیں وہ کام کروانے کی ضمانت دینا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم انتخاب کیسے بندوں کا کریں؟ کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ دو چیزیں ہیں انتخاب کے سلسلے میں قرآن نے بتایا۔ پہلے نمبر پر بتایا طاقتور ہونا۔ پہلے نمبر پر کیا بتایا؟ طاقتور ہونا۔ یہ قرآن معیار دے رہا ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور دوسرے نمبر پر بتایا امانت دار ہونا۔ دو چیزیں بتائی گئی۔ کسی بھی شخص کو کسی اہم عہدے اور منصب اور ذمہ داری کے لیے منتخب کرنا ہے تو قرآن یہ دو اصول دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ طاقتور ہو، دوسرا یہ کہ امانت دار ہو۔ اور طاقتور کا مسئلہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ طاقتور کا معنی صرف جو ہے باڈی بلڈر ہونا نہیں، طاقتور کا مطلب ہے آواز اٹھانے والا۔ کیا کرنے والا؟ آواز اٹھانے والا، کام کرا کر نکالنے والا، پہنچ کر لڑ کر جھگڑ کر حق کے ساتھ آپ کا کام کرانے والا، دفتروں کے چکر کاٹنے والا۔ ایسا بندہ جو رہے گا وہ طاقتور ہے، برابر ہے نا؟ اور امانت دار کا مطلب کیا ہے؟ امانت دار کا مطلب یہ ہے جو رشوت نہ لے، جو جھوٹ نہ بولے، جو عوام کے پیسے کو بعد میں اپنی تجوری کا ذخیرہ نہ سمجھے، وہ امانت دار ہے۔ جو پیسے دے کر ووٹ نہ خریدے اور ووٹ خرید کر بعد میں 5 سال تک ووٹ دینے والوں کو ذلت کا شکار نہ بنائے، یہ امانت دار۔ اور یہ معیار قرآن نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں پر سارے لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، اور 2 بچیاں تھیں جو پانی نہیں پلا سکی تھی، اور وہ انتظار میں تھی کہ یہ بھیڑ ختم ہو تو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے بعد میں ان دونوں بچیوں کے، بکریوں کو یا اونٹوں کو، جو بھی جانور تھے ان کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب کی وہ بیٹیاں تھیں، جب وہ پورا ایک واقعہ ہے، مجھے واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں آپ کو جو معیار قرآن میں بتایا گیا ہے وہ بتا رہا ہوں، اس کا پس منظر۔ حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ صاحبزادیاں پھر سے آئیں اور حضرت موسیٰ کو لے کر اپنے ابو جان کے پاس پہنچی، اور وہاں پر جو ہے ان صاحبزادیوں میں سے ایک نے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مردانگی، کیا کہنا کہ قوت کے جوہر کو دیکھا تھا اور ان کی امانت داری کو دیکھا تھا، کہ اس ماحول میں بھی ان کی نظر جو ہے کسی لڑکی کی طرف اٹھی نہیں تھی دونوں میں سے۔ تو اس لڑکی نے اپنے ابو جان سے کہا تھا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جان سب سے بہتر جس کو آپ ذمہ داری تھام سکے وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ اصول کس نے دیا؟ یہ اصول قرآن دے رہا ہے کہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز کرنے کے لیے، کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنے کے لیے، کسی کو کوئی منصب دینے کے لیے کیا معیار ہے؟ معیار ہے 2 چیزیں۔ پہلا ہے طاقتور ہونا، دوسرا ہے امانت دار ہونا۔ اور طاقتور کا معنی اور مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ طاقتور کا معنی صرف جو ہے ڈیل ڈول والا ہونا نہیں ہے، طاقتور کا مطلب ہے آواز اٹھانے والا، کام کرانے والا، دفتروں کے چکر لگانے والا، آپ کے حق کو منوانے والا۔ اگر کچھ گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں اور وہ ساری اسکیمیں آپ کے حق میں ہو سکتی ہیں، آپ اس میں پھر بیٹھتے ہیں تو وہ سب کروانے والا، وہ طاقتور ہے۔ اور امانت دار کون؟ جو رشوت نہ لیتا ہو، جو رشوت نہ دیتا ہو، جو گورنمنٹ سے جو ٹینڈر نکلے، جو نالی کے اور روڈ کے نام پر اور بور کے نام پر اور اسٹریٹ لائٹ کے نام پر اور دیگر ناموں پر جو پیسہ، جو فنڈ ریلیز ہوتا ہے، اس فنڈ کو اپنے تجوری کا خزانہ نہ سمجھے، وہ امانت دار ہے۔ یہ معیار قرآن نے دی۔ دیندار معیار نہیں ہے اس معاملے میں، دینداری معیار نہیں ہے۔ اب آپ ذرا چونک گئے ہوں گے کہ مولانا ایسی کیسی بات کر رہے، دینداری معیار کیوں نہیں ہے؟
میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بہت نیک، پرہیزگار، متقی قسم کے انسان تھے۔ اور کیا مقام تھا ان کا، حضرت ابوذر غفاری کا؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس روئے زمین نے ابوذر سے زیادہ سچا انسان کوئی پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ کی ترجمانی ہے۔ آپ نے حضرت ابوذر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر ابوذر سے زیادہ سچا کوئی آدمی پیدا نہیں۔ ابوذر غفاری کا وہ مقام ہے۔ یہ ابوذر غفاری ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں کا گورنر وغیرہ بنا دیجئے آپ۔ اب مدینے میں آنے کے بعد اطراف کے علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو جو علاقہ فتح ہوتا وہاں کسی کو گورنر بنا دیا جاتا، کسی کو کوئی اور ذمہ داری دی جاتی، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ کہیں کا گورنر بنا دیجئے۔ آج کی زبان میں، یعنی گورنر بھی آج ہی کی زبان ہے، یا ہمارے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ مجھے کہیں کا کارپوریٹر بنا دیجئے، کہیں کا منسٹر بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا یا اباذر انک ضعیف، ابوذر تم اس کے اہل نہیں ہو، کمزور ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں روئے زمین پر ابوذر سے زیادہ سچا انسان پیدا نہیں ہوا۔ وہ ابوذر جب آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے کہیں کا گورنر بنا دیں تو آپ ان کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے اباذر انک ضعیف، ابوذر تم اس کے اہل نہیں ہو، کمزور ہو تو۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ کام بہت بڑی امانت ہے، ذمہ داری ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہونا پڑتا ہے، بہت بڑا کام ہے یہ۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ، اور ابوذر یہ بات بھی سن لو کہ یہ جو منصب، عہدے اور یہ ذمہ داریاں یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب بھی بنے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ، قیامت کے دن رسوائی کا سامان ہوگا، وَنَدَامَةٌ، اور شرمندگی کا بھی سامان ہوگا۔ یہ منصب اگر ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی ہو گئی، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، ہاں ایسا کوئی شخص ہو جس نے اس منصب کا حق ادا کر دیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ تو قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سامان ہوگا۔ اور تم بہت رقیق القلب تھے، بہت جلدی متاثر ہو جاتے تھے، کسی کے آنسو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے تھے حضرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جذباتی بہت تھے۔ کوئی چیز خلاف شریعت تو دور کی بات ہے، خلاف اصول بھی نظر آتی تو ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت۔ ان کی تاریخ میں لکھی ہے یہ بات۔ حضرت ابوذر غفاری کے اوپر حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈی رکھے، انہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے، نام ابوذر غفاری ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بڑے بڑے اکابرین کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب اس کتاب کو پڑھتے تھے تو اپنے بستر کے اوپر جو ہے کروٹیں بے چینی سے کروٹ لیتے تھے روتے ہوئے۔ اس انداز میں ان کی تاریخ اور سیرت کو حضرت مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے۔ بہت عجیب تاریخ ہے حضرت کی۔ حضرت کا جو مزاج تھا، بات کسی اور موضوع پہ آ رہی مگر تھوڑا سا تذکرہ دل کی تسلی کے لیے کر لیتا ہوں کہ حضرت کا مزاج جذباتی تھا، کوئی غیر اصولی بات بھی دیکھتے تو ڈنڈے سے مارتے ہوئے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے مزاج میں۔ اور اس تسلط فی الدین میں، یعنی دین کے اندر بہت سختی سے جو عمل کرنے کا جو مزاج تھا، اتنی سختی پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان کو انہیں شہر بدر کر دینا پڑا تھا کہ بھئی تمہاری وجہ سے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تنہا جنگل میں خیمہ بنا کر پڑے ہوئے تھے، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی سے اطلاع دے دی تھی
کہ ابو ذر تنہا مرے گا اور ایک میری امت کا سب سے بہترین فرد وہاں سے گزر رہا ہوگا، اور وہ اس کے آخری یعنی نماز جنازہ وغیرہ انجام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سفر میں تھے اور راستے میں پتہ چلا۔ بہرحال ایک تاریخ میں گزارش کروں گا کہ جو اصحاب ذوق ہے وہ سیرت ابو ذر غفاری ضرور پڑھے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ آپ کس کو ووٹ دیں۔ میں نے کہا کہ قرآن کا معیار میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو ووٹ دیجئے۔ قرآن کہتا ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین شخص جس کو آپ ذمہ داری سونپیں وہ ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، پہلے نمبر پر طاقتور، دوسرے نمبر پر امانت دار۔ یہ قرآن نے معیار دے دیا۔ اور اس معاملے میں آپ کو یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی دیندار ہے یعنی بہت زیادہ دیندار ہے، لیکن معلوم ہے کہ دیندار تو ہے، کوئی داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گتے داریاں بھی چل رہی ہیں مروجہ طریقوں پر۔ گتے داری غلط نہیں ہے، مروجہ طریقے پر گتے داریاں بھی چل رہی ہیں، ٹینڈر لے رہے ہیں کسی اور رقم میں، دے رہے ہیں کسی اور میں، یہ بھی چل رہا ہے، اور تہجد بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر وہاں دینداری نہیں دیکھیں، وہاں کیا دیکھیں گے؟ یہ دو معیار دیکھیں گے۔ دینداری معیار نہیں ہے، ذمہ داری کے لیے اہلیت، صلاحیت، قابلیت، امانت داری، طاقتور ہونا اور کام نکالنے کا ہنر ہونا، یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے۔ خیال رکھیں گے اس کا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے آپ کو ووٹ کس کو دینا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کا اثر ملک کے قوانین پر ہوتا ہے، قانون سازی کا کام ہوتا ہے، وہاں جانے والے شخص جو ہے ملک میں جو قانون بنتے ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں جو جانے والے ہیں وہ ریاستی سطح پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، صحت ہے وغیرہ ہے، اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کارپوریشن میں تو آپ اس کو بھیجئے جو آپ کی گلی کی نالی صاف کرا سکے، جو آپ کے گھر تک صاف پانی پہنچا سکے، جو آپ کی کچی راہداری کو، کچی سڑک کو پختہ سڑک میں تعمیر کروا سکے، جو آپ کے بجلی کا کام پورا کروا سکے۔ اس کو دیکھو، لیبل مت دیکھو، نعرے مت سنو، نعروں کے پیچھے مت جاؤ، لیبلوں کے پیچھے مت جاؤ، ہنگامے مت کرو۔ اور دوسری بات، اہم بات جو ذہن میں لے کر جانا ہے کہ ووٹ کا خریدنا یا ووٹ کا بیچنا، کان کھول کر سن لیجئے، حرام ہے۔ اس کے لیے 1 روپیہ بھی لینا حرام ہے، ووٹ کے لیے 1 روپیہ بھی لینا حرام ہے، رشوت ہے، خیانت ہے، اور رشوت حرام ہے، اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا چاہے زندگی بھر سجدے میں ماتھا ٹیکتا رہے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسالت مآب فرما گئے ہیں، بہت پہلے آپ نے فرمایا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کس نے کہا؟ اس ذات نے کہا جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے پیغمبر جو بات بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ ان کی زبان مبارک سے وہی بات نکلتی ہے جو ہم ان کے دل میں القاء کرتے ہیں۔ تو نعروں کے پیچھے نہیں، جھنڈوں اور بینروں کے پیچھے نہیں، اور تعلقات کے پیچھے نہیں۔ تعلقات کے بھی اپنے تعلقات خراب تو خاص طور پہ مت کرو۔ ماضی کے دشمن آج کے فائدے کے لیے دوست بنے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے پیچھے بھاگ کر جو ہے خاندانی دشمنیاں مول لے لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایس پی نے بہت اچھی بات کیا، میں پوری تو سنا نہیں، لیکن ایسا ایڈمنسٹریشن اگر آتا رہے اور ایسے لوگ سمجھانے والے آئے تو سدھار آتا ہے، ایسے لوگ آنا بھی چاہیے۔ بہت معقول بات۔ اور میں نے کچھ حصہ سنا کہ بہت سے قرآنک ورسز، قرآنی آیات کے حوالے دے کر بات کیا ہے۔ تو اپنے تعلقات کو خراب مت کیجئے، اپنے محلے کی فکر کیجئے، آپ کے روڈ کا ہے مسئلہ، نالی کا ہے، پانی کا ہے، لائٹ کا ہے، بچوں کی تعلیم کا ہے،
اچھا ماحول ملے گا، صحت ملے گی، نالیاں خراب ہوگی۔ ابھی دیکھیے پانی آتا ہے نل کو تو پورے شہر ناندیڑ کے قدیم علاقوں کی گلیاں وہ ندیاں بن جاتی ہیں۔ اور ندیاں بھی کون سی؟ چلو اچھے پانی کی ندی بنے تو کیا ہے کہ سمجھ میں آتا، گزر نہیں سکتے، پورا نالی کا پانی روڑوں پر رہتا ہے۔ اور ہم تو سبحان اللہ، اللہ نے عقل سلیم دیے ہوئے لوگ ہیں، پانی بھرتے ہیں، زندگی بھر نل گھر میں رہنے والا ہے، مگر 20 روپے کی ٹوٹی باہر لا کے نہیں لگاتے، بہتا رہتا پانی۔ ارے لگاؤ بھائی، 50 روپے یار پان کھا کے گٹکا کھا کے تھوک ڈالتے ہیں، انہیں بولا رہے بھائی چائے نہیں پلا رہے، چلو نا چلتے کو عظمت میں کھلاتا ہوں، چلتے کو فلاں لے کے جاتا ہوں، ہزاروں روپے ڈال دیتے۔ نل اپنے گھر کے باہر کا اگر ہے تو یہاں نہیں دکھتے، کچھ کچھ جگہ پہ ہیں کھلے، ٹوٹی تک نہیں لگاتے، اپنا پانی ہو گیا بند کر دے۔ تو یہ سلیقہ ہے۔ بہرحال بہت سے باتیں آتی رہے گی، بہت سی باتیں بولتا رہوں گا۔ آج میں نے آپ کو ایک معیار دیا ہے، آنے والے انتخابات میں اس معیار کو سامنے رکھیے کہ کون وہ شخص ہوگا جو امانت دار ہے، اور کون وہ شخص ہے جو آپ کے محلے کا کام کرا سکتا ہے۔ بینر کو، نعروں کو، شخصیات کو بالکل مت دیکھیے، اس چیز کو ترجیح دیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 18 سال کے ہیں تو ووٹ ضرور ڈالیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے کوئی نااہل شخص اگر جیت کر آ گیا تو میں یہاں سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں حشر کے میدان میں اس کا سوال بھی ہوگا، یہاں سے بیٹھ کر بھی کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جو 15 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی، آپ کے اوپر اگر آپ کا الیکشن کارڈ ہے بالکل ووٹ ڈالنا چاہیے، سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے پہلی فرصت میں ووٹ ڈالنے کا کام کرنا۔ اور تیسری بات کیا بولا تھا میں نے کہ پیسہ تو بالکل نہیں لینا ہے، ووٹ کے بدلے نوٹ حرام ہے، کیا ہے تو پیسہ بالکل نہیں لینا ہے۔ خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور اس امت کو بیدار مغز عطا فرمائے۔ ہے ویسے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس نم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔